بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دکھ سکھ میں آپ شریک ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ حاضر خدمت ہوں میں عثمان بارانی۔ ناظرین، پرانے وقتوں میں لوگ سفر کرتے تھے اور یہ سفر تجارت کی غرض سے ہوتے تھے۔ لوگ اپنے ملک سے نکلتے تھے، مختلف ممالک میں جاتے تھے، وہاں کا سامان خریدتے تھے، اجناس خریدتے تھے اور واپس لا کر کے اپنے ملک میں یا ارد دیگر ممالک میں فروخت کر دیتے تھے۔ اس سفر اور اس تجارت میں ان کو دو مسئلوں کا سامنا تھا۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ مختلف ممالک کی مختلف کرنسی ہوتی تھی۔ کہیں چاندی کا سکہ تھا، کہیں سونے کا، کہیں لوہے کا، کہیں تانبے کا، کہیں پیتل کا، جیسے آج بھی ہے، کہیں ڈالر ہے، کہیں درہم ہے، کہیں روپیہ ہے، کہیں ٹکا ہے۔ اس طرح کی صورتحال اس وقت بھی رہتی تھی اور یہ ان کے لیے مشکل ہوتا تھا کہ دوسرے ملک میں جا کر کے وہاں کی کرنسی ڈھونڈنا، اس کو ایکسچینج کرنا۔ دوسرے نمبر پہ جو مسئلہ ان کو درپیش تھا، وہ جو اس سے بھی سنجیدہ تھا، وہ یہ تھا کہ جب وہ اپنے ملک کی کرنسی لے کر کے نکلتے تھے تو دوران سفر راہزن، ڈاکو، چور لوٹ لیتے تھے اور وہ اپنی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ اب ان دو مسئلوں کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ کچھ ایجنٹس مقرر کر لیے، اور وہ ایجنٹس یہ کرتے تھے کہ یہاں سے آپ سے رقم وصول کرتے تھے اور اتنی ہی مالیت کی رقم جو بھی ایکسچینج ریٹ کے حساب سے ہوتی تھی، آپ دوسرے ملک میں جا کر کے اس ایجنٹ کی دی ہوئی رسید پیش کر کے دوسرے ایجنٹ سے اتنی ہی رقم اس ملک کی کرنسی میں لے لیتے تھے۔ اب یہ سلسلہ آسان ہو گیا۔ اس سے ہوا یہ کہ وہ چوری کے جو خدشہ تھا، جو ڈاکو کا خدشہ تھا، اس سے بھی وہ بچ گئے، اور دوسرا ان کو وہاں پہ جا کے کرنسی ایکسچینج کرنے کا جو جھنجھٹ تھا، اس سے بھی چھٹکارا مل گیا۔ ناظرین، جو اس وقت کا جدید بینکنگ سسٹم ہے یا جو ہنڈی کا کاروبار ہے، یہ اسی طریقہ کار پہ چل رہا ہے، اور اس کی بنیاد جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ یہاں آپ ایک ایجنٹ کے پاس پیسے جمع کرتے ہیں اور دوسرے ملک میں جا کر کے اس کمپنی کے یا اس ایجنٹ کے جو دوسرا رابطہ کار ہے، اس سے وہاں پہ رسید دکھا کر کے اتنی رقم آپ وصول کر لیتے ہیں۔ اس کانسیپٹ پہ جب میں نے سوچ وچار کی تو مجھے جو کائنات کا تصور ہے، جو آخرت کا فلسفہ ہے، وہ بخوبی سمجھ آنا شروع ہو گیا۔ فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میری راہ میں خرچ کرو اور میں تمہیں عطا کروں گا، دگنا کر کے دوں گا، کئی گنا کر کے دوں گا۔ اب اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو یہاں پہ اس کی مخلوق ہے وہ اس کی ایجنٹ ہے، جن کے اوپر آپ نے خرچ کرنا ہے، اور اس خرچ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جب آخرت میں میرے پاس آؤ گے، جب اس عارضی دنیا سے، اس ایک ملک سے، اس ایک ٹھکانے سے دوسرے ٹھکانے پر میرے پاس آؤ گے، تو میں تمہاری جو دولت جو میری راہ میں تم نے خرچ کی تھی، جو میرے ایجنٹس کو یہاں پہ دی تھی، کسی کی بیمار پرسی کے لیے دی تھی، کسی بیوہ کی مدد کے لیے دی تھی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس کو تعلیم دلوائی تھی، اس کی صحت کا خیال رکھا تھا، کسی بیمار کا علاج کروایا تھا، کسی بے روزگار کو روزگار دیا تھا، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تھا، جو بھی کیا تھا، اس کے بدلے میں وہاں پہ بڑھا چڑھا کر کے اپنی کرنسی میں لوٹا دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کا بڑھانا کتنا ہے، وہ خالق کائنات ہے، اس کا نظام بہت بڑا ہے، اس کی رؤوف اور رحیم ہونے میں کوئی کسی قسم کی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ جو خالق کائنات ہے، اس کا رحم، اس کا کرم، اس کی تکریم کتنی زیادہ ہو سکتی ہے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں 1 روپیہ خرچ کرو، وہاں 7 گنا دوں گا، بلکہ 70 گنا دوں گا، بلکہ 700 گنا دوں گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ دوں گا، اپنی رحمت اور اپنے کرم کے مطابق دوں گا۔ اب یہ ایسی بات ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ملتا، ایسا کوئی بینک نہیں ہے، ایسا کوئی ہنڈی والا نہیں ہے جو آپ کو یہ کہے کہ یہاں پہ آپ دیں، وہاں جا کر کے جو مرضی آپ مجھ سے مانگ لیں، جتنا مرضی مانگ لیں میں آپ کو دے دوں گا۔ اس کا کوئی ثانی، کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ اللہ کا ایسا نظام ہے کہ یہاں آپ کو جب آپ ادا کرتے ہیں، جب اس کے ایجنٹس کو اس کی مخلوق کے اوپر خرچ کرتے ہیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی رسید رکھنے کی، کوئی تصویر بنانے کی، کوئی ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا خودکار نظام خود بخود ریکارڈ رکھتا ہے، اور ایسا ریکارڈ رکھتا ہے کہ جس میں ایک رائی کے برابر بھی اس میں فرق نہیں آتا۔ اس کا ریکارڈ چلتا ہے، چلتا ہے، چلتا ہے، چلتا ہے، اور جب آپ قیامت کے دن وہاں پیش ہوں گے تو آپ کو مطالبہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ وہاں پہ جا کر کے یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے وہاں خرچ کیا تھا، میں نے وہاں ادا کیا تھا، میں نے وہاں آپ کی مخلوق کی مدد کی تھی، تو اس کے بدلے میں آپ مجھے کیا دیں گے، یہ مطالبہ کرنے کی بھی نوبت نہیں آئے گی۔ جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے انعام، آپ کے اکرام
جو اللہ کی رحمت ہے وہ خود بخود آپ کو حاصل ہو جائے گی، جو وہاں کی کرنسی ہے وہ خود بخود آپ کو مل جائے گی، اور اس کے بدلے میں آپ چاہیں تو وہاں کی جتنی نعمتیں ہیں، جتنی آسائشیں ہیں، وہ سب کی سب خرید سکتے ہیں، وہ سب کی سب آپ کو مل سکتی ہیں۔ اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ وہ جو ملک ہے اس میں آپ نے تا ابد قیام کرنا ہے، اور وہ جو کرنسی ہے وہ تا حیات، تا زندگی، تا حکم ثانی، تا حکم ربی وہاں پہ چلنی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے ہم یہاں کی کرنسیز کے بارے میں سوچتے ہیں، یہاں انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں، تو کیوں نہ اس جہان کے لیے بھی سوچا جائے اور یہاں پہ ایسی انویسٹمنٹ کی جائے کہ جس کے بدلے میں وہاں پر کئی گنا بڑھا چڑھا کر ملے، اور وہاں کی جو ابدی زندگی ہے وہ سکھی اور آسائش کے ساتھ گزر سکے۔ اس سلسلے میں اپنی رائے، اپنی تجاویز سے آگاہ کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔